from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी साहब ने UAE में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भारत जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है पाकिस्तान पर। अच्छा, जल्दी से सोचिए कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उन्होंने ये भी न देखा कि वो दूसरे मुल्क में, लेकिन उनको बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। यकीनन ये कोई अहम बात है। क्या ये थ्रेट जो इस वक्त भारत दे रहा है ये वाक़तन थ्रेट है या ऐसे ही जो पहले वो गप्पियाँ करता रहता है, खुश गप्पियाँ, वो है? नहीं, ये LOC जैसी कोई बात नहीं है, ये वाक़तन एक थ्रेट है। और वज़ीर ख़ारजा जब ये बात आपसे कह रहे हों तो फिर आपको उसको सीरियस लेना चाहिए। क्यों? थ्रेट को सीरियस ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेकार है तो वो खुद गलत साबित हो जाएगा, लेकिन अगर वो रियल थ्रेट है और आपने उसको सीरियस नहीं लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है फिर वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसको बहुत सीरियस इस थ्रेट को लेना चाहिए। अच्छा, अब आइए देखिए कि भारत पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों कर रहा है, भारत जंग क्यों चाहता है। अच्छा, इससे पहले कि हम इन हक़ाइक़ को सामने रखें, देखिए भारत कह रहा है कि हमने मुहूर्त निकाल ली है, अब जब वक्त आएगा तो उसके इंतज़ार में बैठे हैं, फिर जाएंगे वो तैयारे लेके और पाकिस्तान को सबक सिखावेंगे। अच्छा, ये सबक सिखावें की जो इनकी सोच है ये आज की नहीं है, ये एक अरसे से मैं सुनता आ रहा हूँ कि सबक सिखाएंगे, दुश्मन देश है और दुश्मन देश को सबक सिखाएंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह ये है कि इफ़ यू आर ए थ्रेट तो यू विल बी ऑलवेज ए टारगेट। अगर आप किसी के लिए थ्रेट होते हैं ना तो वो आपको हमेशा टारगेट करता है। अच्छा, पाकिस्तान इनके लिए थ्रेट क्यों है? पाकिस्तान एक्चुअली इनके लिए थ्रेट नहीं है, इन्होंने उसको अपने लिए थ्रेट बना रखा है, उसकी एक ढाल बना रखी है, अपने आप को फीड कर रखा है कि पाकिस्तान जो है दुश्मन देश है। देखिए, पाकिस्तान की तो ये ख्वाहिश नहीं है ना कि वो हिंदुस्तान पर हमला करके उस पर हुकूमत करे, ये तो दूर, इसका तो सोच ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, ये सोच इनकी हो सकती है, पाकिस्तान की नहीं है। लेकिन ये थ्रेट इस वजह से महसूस करते हैं कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए जो तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, एक तरफ अबतरी है पाकिस्तानी सियासतदानों की और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो तरक्की की है, मसलन आज की दुनिया में देखिए जदीद दुनिया है, जदीद टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी में अक्सर यह बात आपसे कहता हूँ कि सियासतदान 30 साल से मुल्क को लूटते रहे और पाक अफवाज जो है वो तरक्की करती रही और अपने आप को अपग्रेड करती रही। यानी आज सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसमें जहाज़ जाता है तो रेडार पे नज़र नहीं आता, वो पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं? इस बात का यकीन करना इतना ही मुश्किल है। जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया तो लोगों ने यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा यार ये तो एक सीधी रोड नहीं बनाते हैं और ये तो सीधा गोला नहीं बना सकते हैं। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, हिंदुस्तान ने कहा ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सारी ज़िंदगी एटम बम नहीं बना सकते। लेकिन जब 4 के मुकाबले में 5 मारे तो पूरी दुनिया को नज़र आ गया कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपने वो हैं JF-17 थंडर्स जो फाइटर हैं वो अपने हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे जदीद तरीन तेज़ तरीन अल खालिद टैंक उसका अपना बनाया हुआ है, उसके जेट फाइटर अपने हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी एम्यूनिशन की मिसाइल से लेके एटम बम तक, और एटम बम के अंदर इतनी बड़ी तादाद में तैयारी है कि वो शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा कह दिया था, जो बहुत मुनासिब कहा था और वो सच्ची बात कही थी उन्होंने, कि पाकिस्तान ने पौवे भी बना रखे हैं, यानी पाव भर का एटम बॉम्ब भी बना रखा है। क्यों? पाकिस्तान ने
ان کے ریڈیس کو دیکھ کر، پاکستان کی اور تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، خواہ مخواہ میں اسرائیل سمجھتا ہے کہ پاکستان تھریٹ ہے، نہیں، پاکستان ان کے لیے کوئی کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. اچھا، پاکستان نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ہم پہ حملہ کریں، اچھا یہ بھی پاکستانی سوچ ہے کہ ہم ایگریسو نہیں ہوں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو چھوٹی بٹالین، چھوٹی فوج ہوتی ہے وہ ایگریشن میں نہیں جاتی ہے، وہ ڈیفنس میں رہتی ہے کہ اگر تم نے حملہ کیا تو پھر ان کے کوئی 10-12 شہر ہیں جو بالکل پریسائز جا کے وہاں پہ پڑے. یہ نہیں ہو کہ بالکل پڑوس میں ہیں کہ یہاں سے چلائیں تو وہاں سے آگے نکل جائے، نہیں، بڑی پریسائز مطلب مارکنگ کی ہوئی ہے پاکستان نے. اچھا، یہ اس وجہ سے پاکستان سے ہمیشہ تھریٹ محسوس کرتے ہیں. لیکن ان کو اگر ہم یہ ناکام ہوئے ہیں بات سمجھانے میں کہ بھائی ہم تھریٹ نہیں ہیں، تم ہمیں تھریٹ لیتے ہو، ہم اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اچھا، پھر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت دنیا کی جدید ٹیکنالوجی اور سب سے بیسٹ فوج جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، اور یہ پوری دشمنوں میں ہر جگہ یہ کھٹکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف سے لے کے حامد میر تک سب کو پاکستانی فوج کو بدنام کرانے کے لیے وہ جو ابھی ان کی ڈس انفارمیشن EU نے پکڑی ہے، کرونیکل اور سریواستو گروپ کی، وہ ان ساروں کو لگایا ہوا ہے، NGOs کو لگایا ہوا ہے. کیوں؟ ہندوستان ذہنی طور سے پاکستان سے شکست کھا چکا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اگر جنگ لڑی پوری تو بہت بری جنگ ہوگی اور ختم ہو جائے گا ہندوستان. کیوں؟ یہ جو مہورت نکلوا رہے ہیں ان سے ذرا پرنتو جا کے یہ بھی پوچھئے گا کہ گاندھی جی نے کنڈلی نکلوائی تھی ہندوستان کی، تو جو چوتھی جنگ بتائی گئی تھی وہ بہت بھیانک اور پاکستان کے حق میں نکلی تھی. وہ تاریخ پھر چھپا دی گئی. اب آپ کے پاس تو ہے نا، بھارت کے لوگوں کے پاس تو وہ کنڈلی ہے، وہ جو کچھ بھی ذائچہ وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کیا آیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سے اس کا ذکر اڑا دیا گیا. اچھا، اب پاکستان تو ان چیزوں پہ نہیں بلیو کرتا کہ بھئی یہ مہورت نکلی ہے اور یہ اب حملہ کرنا ہے، اب رکنا ہے. نہیں، مہورت یار وہاں پہ شادیوں پہ بھی نکالتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، کاروباروں میں بھی نکالتے ہیں، کوئی اکثر لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ مہورت وغیرہ ان کا سوشل ذہنی مسئلہ ہے، وہ جانیں. اب آئیے ایک بہت اہم بات کی طرف، اور وہ بات یہ ہے خواتین و حضرات، آج کی جو جنگ ہے، سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ جنگ سب سے پہلے کہاں شروع ہوتی ہے؟ جنگ سب سے پہلے ذہن میں شروع ہوتی ہے. تو جو آ کے آپ کے ذہن میں جلدی سے جو چیز ڈال دے وہی ونر ہوگا. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان نے سوچ لیا کہ میدان جنگ میں تو ہم ان سے نہیں جیت سکتے. انہوں نے اربوں روپے لگا کر یہ سریواستر گروپ کو اور وہ جو ہے ANI اس کو پوری دنیا میں یہ جو بچھایا تھا جال، جس کو پاکستان نے نہیں، یورپین کنٹری نے ڈسکور کیا، اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ پاکستان کو ایسے بدنام کر رہے تھے، کشمیر پہ اس سے توجہ ہٹا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آج ہتھیار یہ ہے. خواتین و حضرات، آج کی دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے. آج جنگ جو ہے پہلے وہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ لڑی جاتی ہے، اپنے حق میں فضا جو ہے بنائی جاتی ہے. اب پھر اس میدان جنگ میں 30-40% وار کا رہ جاتا ہے جو کوئی بھی قوم لڑ سکتی ہے. اچھا، انہوں نے بھرپور تیاری کی، گزشتہ 15 سالوں سے یہ پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں، اور اس میں انہیں بڑی کامیابی نہیں ہوئی. ہاں، اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک حامد میر بنا لیا ہے، ایک نواز شریف بنا لیا ہے، لیکن پاکستان کی فوج کو جو ان کی اصل پلاننگ تھی کہ اس کو اتنا ڈی مورلائز کر دو لوگوں کی نگاہ میں کہ لوگ اس سے اکتانے لگے، اور پھر ایک وقت آئے کہ کہیں جی فوج بھی ختم کر دیں، اس کا وہ بھی سب بجٹ بھی ختم کر دیں. تو یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں ان کی وہ تو ہو چکی ہیں ناکام. اب جو آج جنگ ہے وہ 5th جنریشن وار کی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، سائبر وار کی جنگ ہے. تو اس میں پاکستانی اوورسیز جو ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں، کیونکہ یہ ڈس انفارمیشن کریں گے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچ کے جو ہے گھات لگائیں گے، جھوٹی باتیں بتائیں گے. ایک دفعہ 71 کی وار میں میں چھوٹا تھا کافی، تو میں نے بھائی نے مجھے آگے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں 3 ہٹی کا ایئرپورٹ تباہ کر دیا. تو 3 ہٹی پہ کوئی ایئرپورٹ تھا ہی نہیں. یہ اکثر ایسی باتیں مطلب
پھیلانے میں ماہر ہیں، جس کے ذریعے یہ انسان کو ذہنی طور سے شکست دے سکیں. اس پہ بھی الحمدللہ دیکھیے پاکستان مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہر مسلمان میں آپ دیکھیں گے، ذہین ہوگا، بہادر ہوگا. ذہین ہوگا، بہادر ہوگا. اسلام یہ چیزیں بہت انجیکٹ کرتا ہے انسانی دماغ کے اندر. ہمارے پاس جو بھی میڈیمز اویلیبل ہیں پورے دنیا میں، جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا پاکستان میں بھی لوگ کچھ کام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں. سوشل میڈیا کو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، امپیکٹ ڈالنے کے لیے استعمال کریں. کچھ لوگ اکثر کیک کی تصویر یہ وہ لگاتے ہیں، تفریح ضرور کر لیجئے، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کیجئے. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اور بیٹل فیلڈ میں فوج ون آف دا بیسٹ فوج، ون آف دا بیسٹ آرمی، ون آف دا بیسٹ ایئر سپریمیسی پاکستان کے پاس ہے. اور یہ بات دشمن جانتا ہے، ہم نہیں کہتے، دشمن جانتا ہے. اور آج کی جنگ کیا ہے؟ آج کی جنگ پروپیگنڈا نمبر 1 اور ایئر سٹرائک نمبر 2. بہت دونوں میں پاکستان پیچھے نہیں ہے. ہاں ہمیں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ان دشمنوں کی بھی خبر رکھنی چاہیے جو ہمارے درمیان میں سے انہوں نے انڈین کرونیکل اور سریواستی گروپ نے اٹھا لیے ہیں اور ان کو ہمارے یہاں انجیکٹ کر دیا ہے. ٹی وی پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، انڈین ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ہاں ہم نے کچھ جرنلسٹ کو خریدا ہے جو بہت کام آ رہے ہیں اور اب جو ہے مزید ہمیں خریدنے چاہیے. ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے اور ان کے پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہیے. میں آپ سے جو بات کہتا ہوں وہ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. میری آواز اگر آپ کے دل کی آواز ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے. اور میرے علاوہ بھی جتنے دوست کہیں سے بھی بیٹھے پروگرام کر رہے ہوں، جدہ سے کر رہے ہوں، سعودی عربیہ سے کر رہے ہوں، ان کی آواز اگر پاکستان کے حق میں ہے تو برائے مہربانی اس کو آگے بڑھائیے. یہ میرا آپ کا فرض ہے. اس لیے I will say again کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.